ایمان اسلام سے دور رکھتے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پر فتویٰ بھی نہ لگے کفر کا. یہ وہ چال ہے. اس لیے یہ امیروں کا فتنہ اور خوشحال لوگوں کا یہ فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبردار کیے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ تقیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے عادات رات دن کیسے گزارتے ہیں؟ تو فرمایا اما تقرأ القرآن. اے پوچھنے والے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تو قرآن تو پڑھتا ہوں. کانا خلق القرآن. ایک قرآن دو گتوں میں بند تھا. اس چلتی پھرتی تفسیر چلتی محمد کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ جو اللہ نے قرآن میں کہا کرو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کے دکھایا. دو آدمی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کیس لے کے، اور آگے کہنے لگے اکتب بیننا کتاب اللہ، کہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو. آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ. مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور جب فیصلہ کیا اس میں رجم بھی تھا، سنسار کرنا بھی تھا. یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور جب فیصلہ کیا اس میں رجم تھا، سنسار کرنا تھا، اور یہ قرآن میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے. یہ تو فرق ہے قرآن اور حدیث میں کہ قرآن سارے الفاظ اللہ کے ہیں، حدیث الفاظ اللہ کے نہیں ہیں. یہ تو فرق ہے کہ قرآن متواتر ہے، حدیث متواتر نہیں ہے. اور بھی فرق ہوگے، لیکن شریعت کا ماخذ ہونے میں، حلال حرام ہونے میں، اور سچ اور جھوٹ کو قائم کرنے میں، اور قوانین کے شرعی نظام کے اندر قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں. بیک وقت دین کا ماخذ. جن لوگوں نے یہ اصول بنائے پہلے قرآن کو دیکھیں گے، اس میں مسئلہ ہوا تو ٹھیک ہے، پھر یہ انکار سنت کی ابتدا بلکہ بنیاد ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے جو کہتے ہیں کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے اور پھر حدیث. غلط. قرآن اور حدیث بیک وقت شریعت کا ماخذ ہے. قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو وہ بھی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی کتاب ہے اللہ کی طرف سے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک گھوڑا انسان جہاد کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اس گھوڑے کا کھانا پینا، قدم آگے جانا پیچھے جانا، حتیٰ کہ آدمی لے کے جا رہا تھا، راستہ میں گھوڑے نے پانی پینا شروع کر دیا. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے جہاں اس کو باندھا تھا وہاں سے وہ آگے چل کے کہیں اور سے اس نے کھایا. تو اس طریقے سے جو کچھ بھی ہے نا وہ سارے کی ساری نیکی، اور اس کے پردے میں قیامت کے دن رکھا جائے گا. اور ایک گھوڑا ہے فرمایا جو اسلام کے خلاف اس نے رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف. وہ گھوڑا وہ سارے کا سارا اس کا کھانا پینا جو وہ اس پر بوجھ ہے. اور تیسرا گھوڑا جو انسان اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے، ستر پوش کے لیے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، ضرورت کے وقت یہ مجھے کام آئے. اور اس میں بھی اللہ کا حق نہیں بولتا کہ کسی کو ضرورت ہے یا کچھ طریقے سے. تو گھوڑے تین کسی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سن کر عرض کیا کہ جناب گھوڑے کے متعلق آپ نے ہمیں بتایا، ہم نے سن لیا، گدھے کے متعلق بھی بتا دو ہمیں کچھ. تو آپ نے فرمایا گدھے کے متعلق مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی. اس کا مطلب ہے یہ جو گھوڑوں کی بات تھی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. تو قرآن کے علاوہ اور بھی وحی آتی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گدھے کے متعلق بتایا کہ یہ ایک آیت ہے میرے پاس، یعنی مجھ پہ نازل ہوئی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، برائی کرے گا. اس میں تم دیکھ لو گدھے کو بھی، اگر اس سے اچھے کام لیتے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا، ورنہ تمہیں اس کی سزا ملے گا. تو اس کا مطلب ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ اور بھی نازل کیا، اور بھی بہت ساری آیات حدیث ہیں۔ قرآن مجید بغیر